بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، ظہیر الدین بابر نے ایک دن اپنے سرداروں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد حلوہ سرو کیا گیا۔ خادم ابھی حلوہ لگا رہے تھے کہ بابر کے سرداروں میں موجود ایک سردار نے خنجر نکالا اور خنجر سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ سردار کی یہ حرکت بادشاہ کے نوٹس میں آ گئی۔ بادشاہ نے سردار کی طرف غور سے دیکھا۔ بابر کو سردار کے چہرے پر بغاوت نظر آئی۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو اشارہ کیا، قریب بلایا، آنکھ سے سردار کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد اس کے کان میں کوئی حکم صادر کیا۔ سردار خنجر سے حلوہ کھا رہا تھا۔ سردار کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ وہ بھانپ گیا، اس کے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ اس نے حلوہ ختم کیا، شاہی دسترخوان سے ضروری بہانہ کر کے اٹھا، اپنی پوشاک اپنے خادم کو پہنائی، گھوڑے پر بیٹھا اور شاہی لشکر سے نکل گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کے خادم کو سردار سمجھ کر قتل کر دیا۔ یہ سردار آگے چل کر ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اس کا نام شیر شاہ سوری تھا اور اس نے نہ صرف مغل سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ اس نے ہمایوں کو بھاگنے اور ہندوستان کے تمام راجاؤں مہاراجوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف 5 سال بادشاہ رہا، مگر اس کے بنائے ہوئے نظام، اس کی بنائی ہوئی جی ٹی روڈ اور اس کی ترتیب دی ہوئی زمین کی تقسیم آج بھی قائم ہے۔ ہندوستان کے لوگ آج 500 سال بعد بھی زمین کو بارانی، چاہی اور نہری 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اس شاہی دعوت کی طرف واپس آتے ہیں۔ بابر مضبوط اعصاب کا تگڑا بادشاہ تھا۔ اس کی محفل میں کسی شخص کو کھانسنے تک کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بلا کا قیافہ شناس بھی تھا۔ یہ چہرہ دیکھ کر انسان کی نیت بھانپ جاتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر جب اس کی موجودگی میں ایک معمولی سردار نے خنجر سے حلوہ کھانا شروع کر دیا تو یہ اچنبھے کی بات تھی۔ بابر نے اس سردار کے چہرے پر بغاوت کے آثار بھی پڑھ لیے اور یہ بھی جان لیا یہ شخص اعصابی لحاظ سے مجھ سے زیادہ مضبوط ہے اور میں نے اگر اسے نہ کچلا تو یہ مجھے کچل دے گا۔ شیر شاہ سوری بھی قیافہ شناس تھا۔ یہ بادشاہ کے اشارے کو سمجھ گیا۔ یہ جان گیا میرے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ وہاں سے نکل گیا اور یہ آنے والے وقتوں کا ہیرو بن گیا۔ یہ قیافہ شناسی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ قیافہ شناسی ایک قدیم فن ہے۔ یہودی عالم اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے مکہ اور مدینہ کے یہودی ربی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان جاتے تھے، یہ جب بچے تھے۔ اس کے بعد ہندوستان، سری لنکا اور بنگال کے قیافہ شناس اس فن کے استاد تھے۔ ان کے سامنے سینکڑوں لوگوں کو شاہی لباس پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، مگر یہ سینکڑوں لوگوں میں سے بادشاہ کو شناخت کر لیتے تھے۔ یہ صرف ماتھا دیکھ کر انسان کی موت کے دن کا تعین کر دیتے تھے۔ یہ ایک دن کی حاملہ عورت کو پہچان لیتے تھے۔ چین کے قیافہ شناس بھی بہت مشہور تھے۔ تاتاری بادشاہ ان کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ فن موجود ہے اور اس ماہر آپ کے چہرے پر نظر ڈال کر آپ کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ فن اب دوسری جنریشن میں داخل ہو گیا۔ یہ دوسری جنریشن باڈی لینگویج کہلاتی ہے۔ قیافہ شناسی اور باڈی لینگویج باریک اور جامع فن ہے اور یہ فن سیکھنے کے لیے انسان کو کئی دہائیوں کی تپسیا چاہیے، مگر اس کے چند اصول بہت سادہ اور عام ہیں۔ مثلاً گونگے چہروں کے مالک وہ انسان جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں ابھرتا، یہ انتہائی گہرے ہوتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی جامع، بے لچک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ فیصلے کرنے کے بعد اسے واپس نہیں لیتے، خواہ یہ ان کی وجہ سے برباد ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو لوگ دوسروں کو بولتے ہوئے غور سے سنتے ہیں، جو میٹنگز کے دوران خاموشی سے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں سکینر کی طرح ایک شخص سے دوسرے کی طرف موو کرتی رہتی ہیں اور پھر ریڈار کی طرح آخری شخص سے واپس پہلے کی طرف آتی ہیں، یہ اپنی ذات میں خوفناک آمر ہوتے ہیں۔ یہ پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتے۔
یہ کسی کو اپنے سامنے اونچی آواز میں بولتے اور اختلاف کرتے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خادم قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد ہمیشہ خادمین کی قطاریں کھڑی رہتی ہیں۔ جو لوگ انتہائی بلندی پر پہنچ کر بھی ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہر قسم کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جو چلتے چلتے اپنے گارڈ، اپنے خانسامے اور اپنے ڈرائیور سے یہ پوچھ لیں گے، تم بتاؤ کیا امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا؟ یہ لوگ ہمیشہ چونکا دینے والا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ہانس منک ہوں یا خوفناک حد تک سیریس، یہ لوگ بڑے بڑے فیصلے سے قبل اپنی ہمیشہ روٹین تبدیل کر دیتے ہیں۔ سنجیدہ شخص مسکرانا شروع کر دے گا، یہ لطیفے سنے یا سنائے گا، یا کہہ کے لگائے گا، یا پھر اچانک کوئی غیر متعلقہ میٹنگ بلا لے گا اور اس ایشو پر بے تحاشا انٹرسٹ شو کرے گا جس کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ یہ اس رشتہ دار سے ملنے چلا جائے گا یا اس دوست کو بلا لے گا جس سے یہ 10-20 سال میں کبھی نہیں ملا۔ یہ پرانی فائلیں منگوا لے گا اور ساری فائلوں پر احکامات جاری کر دے گا۔ اور اگر یہ شخص خوش دل اور خوش مزاج ہے تو یہ اچانک سیریس ہو جائے گا اور اس کی سنجیدگی کئی دنوں، کئی ہفتوں تک پھیل جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں امکان ہوتا ہے یہ شخص اپنی زندگی کا کوئی انتہائی اہم اور خوفناک فیصلہ کرنے والا ہے۔ قیافہ شناسی بہرحال ایک طویل فن ہے اور ہم اس ایک کالم میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر ہم قیافہ شناسی کی بنیاد پر موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں چند اندازے ضرور لگا سکتے ہیں۔